بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 26 فروری 2023، 6 شعبان 1444 ہجری، بروز اتوار۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ تو چلتے ہیں خبر نامے۔ سعودی عرب وزارت تعلیم کی جانب سے اتوار 26 فروری سے مملکت کے تمام ریجنز میں دوسرے سیمسٹر کے امتحانات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ امتحانات کے حوالے سے تمام ریجنز کے تعلیمی اداروں میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ اساتذہ کو ذمہ داریاں تفویض کی جا چکی ہیں۔ سبق نیوز کے مطابق ینبع، جدہ، حائل اور دیگر شہروں کے تعلیمی اداروں کی جانب سے دوسرے سیمسٹر کے امتحانات ایک ہفتہ جاری رہیں گے، جس کے بعد نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ مرکزی وزارت تعلیم کی جانب سے تمام ریجنز کے تعلیمی اداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ ہر ریجن اپنے زیر اہتمام اسکولوں میں نگرانی کا انتظام مقررہ قواعد کے مطابق مرتب کرے۔ تعلیمی انسپکٹرز باقاعدگی سے اسکولوں کے معائنے کریں گے تاکہ کسی بھی معاملے کو فوری طور پر حل کیا جا سکے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے سنیچر کی شام ریاض کے شاہ عبدالعزیز ریس کورس گراؤنڈ میں منعقد چوتھے سعودی کپ کے فائنل مقابلے کی سربراہی کی ہے۔ ایس پی اے اور الاخباریہ کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے گھڑ دوڑ کے فاتح جاپان کے بین سلاسہ کو سعودی کپ 2023 کی ٹرافی دی۔ اس موقع پر سعودی ولی عہد نے ہیرو ریس کمپنی کو مبارکباد دی، جو فاتح گھوڑے پینتھالا کی مالک ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے ہارس ٹرینرز کو بھی مبارکباد دی، جنہوں نے گھوڑے کا ماڈل اور گھڑ سوار ہیلمٹ حاصل کیا۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین کی جنرل پریزیڈنسی کا کہنا ہے کہ آب زمزم کو مکمل طور پر محفوظ بنانے کے لیے اسے جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے۔ جنرل پریزیڈنسی کے مطابق پھر انتہائی محفوظ طریقوں سے ادارہ سقیات تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہ حرمین میں موجود کولروں تک آب زمزم کو منتقل کر سکیں۔ سعودی خبرساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ادارہ امور حرمین کا کہنا ہے کہ آب زمزم کے امور کے نگران ادارے کی جانب سے زمزم کے کنویں سے پانی کو نکالنے کے بعد اسے انتہائی جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے فلٹریشن کے عمل سے گزارا جاتا ہے۔ کنویں سے نکالنے کے بعد آب زمزم کو کئی مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ زمزم کے کنویں سے پانی کو 2 بڑے پمپوں کے ذریعے نکالا جاتا ہے، جس کی فی گھنٹہ مقدار 360 کیوبک میٹر ہوتی ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں کویت کا یوم الوطنی جوش و خروش سے منایا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شہر کی شاہراہوں کے علاوہ بالی ووڈ سٹی میں کویت کے پرچم لہرائے گئے ہیں۔ شہر میں نصب اسکرینوں پر کویت کے قومی نغمے سنائے گئے، جبکہ کویتی سیاحوں اور عمرہ زائرین کو تحائف بھی پیش کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ملک کے تمام ہوائی اڈوں میں اس موقع کی مناسبت سے خصوصی تقریبات کا اہتمام ہوا ہے۔ کویت سے آنے والی تمام پروازوں کے مسافروں کا خصوصی استقبال کیا گیا اور انہیں گلدستہ پیش کیے گئے ہیں۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ اتوار سے بدھ تک مملکت کے بیشتر علاقوں میں موسم غیر مستحکم رہے گا۔ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے بیان میں کہا ہے کہ ریاض ریجن میں درمیانے درجے کی بارش کا امکان ہے۔ زرما اور الخرج سمیت 7 کمشنریاں بارش سے متاثر ہوں گی، جبکہ مکہ ریجن میں الجموم اور مکہ شہر سمیت 7 کمشنریوں میں بارش کا امکان ہے۔ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ موسمیات کے قومی مرکز کی رپورٹ میں توقع ظاہر کی گئی ہے کہ بدھ تک بارش کے ساتھ تیز ہوائیں چلیں گی، کہیں درمیانے درجے اور کہیں موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ طائف، میسان، عزم اور الارضیات میں سیلاب کا خطرہ ہے اور عسیر ریجن کی 12 کمشنریوں میں بارش اور سیلاب کا خطرہ ہے۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق 26 فروری 2023 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 68.84 ایس ٹی سی پہ 68.45، تحویل الراجی 68.50، ویسٹرن یونین 68.62، منی گرام 68.42 اور ٹیلی منی 68.56۔ اور انڈیا کے لیے کچھ اس طرح رہا۔ فوری بینک 21.75، ایس ٹی سی پہ 21.68،
تحویل الراجی 21 روپے 60 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 72 پیسے، منی گرام 21 روپے 80 پیسے، اورنجاز بینک 21 روپے 75 پیسے۔ اور بنگلہ دیش کے لیے کچھ اس طرح: فوری بینک 28 ٹکا 25 پیسہ، ایس ٹی سی پہ 28 ٹکا 20 پیسہ، تحویل الراجی 28 ٹکا 18 پیسہ، ویسٹرن یونین 28 ٹکا 25 پیسہ، منی گرام 28 ٹکا 20 پیسہ، اور انجاز بینک 28 ٹکا 18 پیسہ۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبر نامہ۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ السلام علیکم۔